یہ بیماری بہت کچھ انگریزوں نے ڈالی ہے۔ دور کے ڈھول سہانے مشہور ہیں، دوسرے ممالک دور سے بہت اچھے نظر آتے ہیں، وہاں جا کر رہو سب اصلیت معلوم ہو جاتی ہے اور اپنا ملک یاد آ جاتا ہے۔ ہر انسان میں برائیاں ہیں، ہر ملک میں بھی برائیاں ہیں، لیکن کچھ فائدے بھی ہیں، کچھ خوبیاں بھی ہیں۔ کوئی لیبیا کی بڑی تعریف کر رہا تھا کہ وہاں شراب کے اوپر بالکل پابندی ہے، یہاں تک کہ کتوں کے اوپر بھی پابندی ہے، یعنی اگر کوئی کتا باہر سے لائے تو ایئرپورٹ کے اوپر ہی مار دیتے ہیں۔ کتا لانے کی اجازت نہیں ہے، شراب بھی لانے کی اجازت نہیں ہے، اور بعض کتابوں اور رسالوں وغیرہ کے اوپر بھی کافی پابندی ہے۔ یہ جو سب اچھی باتیں ہیں وہ صرف برائی کر رہا تھا کہ یہاں اس قسم کی پابندی نہیں ہے۔ اس طرح کا مقابلہ کرنا بہت آسان ہے، لیکن وہاں کے حالات اور ہمارے حالات میں بہت فرق ہے، جس کی وجوہات ہیں۔ ہم خود قذافی کو اچھا سمجھتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، حالانکہ اس کا رقبہ تو اچھا خاصا بڑا ہے، لیکن وہ ملک زیادہ تر ریگستان ہے۔ پورے ملک کی کل آبادی کراچی سے کم ہے، تقریباً 25-30 لاکھ۔ ایک تو آبادی نہایت کم، پھر زیادہ تر وہ لوگ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، اب لکھ پڑھ رہے ہیں، اگلی پشت لکھی پڑھی ہوگی، زیادہ تر بدو یا اسی قسم کے لوگ ہیں۔ ایک چھوٹا سا طبقہ تھا جو لکھا پڑھا تھا۔ آبادی کم ہونے کی وجہ سے کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، وہاں ویسے ایک آمریت ہے، سیاسی پارٹی نہیں، فوجی حکومت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سیاسی الجھنیں نہیں ہیں، جیسے اقتصادی الجھنیں بھی نہیں ہیں، کیونکہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ خود ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں خرچ کریں۔ $1 ارب ایک ملک کو دے دیا، $1 ارب دوسرے ملک کو دے دیا، ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی ہے جسے وہ دیں، ایسے ہی کرتے ہیں۔ ان کے اوپر باہر کا تسلط رہا، لیکن ہم سے تو بہت کم، یعنی 1913 یا 1914 اٹلی کے لوگ وہاں آئے تھے۔ اس زمانے میں انور پاشا وغیرہ مقابلہ کر رہے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان پر بیرونی تسلط کا زمانہ کل 40-50 سال رہا، اس کا بھی بڑا فرق پڑا۔ دوسرے ان کے قریب کوئی دشمن نہیں ہے، محفوظ ملک ہے، ایک طرف مصر، دوسری طرف تیونس، الجیریا وغیرہ، بیچ میں وہ ہیں۔ دشمن نہ پیچھے ہیں نہ اوپر۔ ہاں اگر خدا نہ خواستہ اوپر سے یورپ والے نقصان پہنچانا چاہیں تو دوسری بات ہے، ویسے کسی ملک نے کچھ نہیں کیا۔ اسرائیل دشمن ہے لیکن کافی دور ہے، وہ دور سے دھمکیاں دیتے ہیں، یعنی قریب سے نہیں۔ جب یہ سب حالات ہیں تو اس میں بڑی آسانیاں ہیں۔ ملک میں جو مشکلات ہوتی ہیں وہ زیادہ تر اقتصادی اور سیاسی ہوتی ہیں۔ یہاں ایک مشکل یہ ہے کہ ایک دشمن سر پر کھڑا ہوا ہے۔ جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں جو دوسرے ملکوں میں نہیں کر سکتے۔ کہا ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اسلامی قانون نافذ ہو جائے، یہاں ایسا ہوا ہے۔ ہماری تاریخ اتنی مختلف ہے، لوگوں کی زندگی میں تاریخ ایک بہت بڑا عنصر ہے۔ ہماری تاریخ ان کی تاریخ سے مختلف ہے۔ انگریزوں کا تصور بنگال میں تو پلاسی کی لڑائی کے زمانے سے ہے، 200 سال قریب ہو رہے ہیں۔ باقی ہندوؤں میں کہیں 200 سال، کہیں 150 سال، کہیں 135 سال کے قریب رہا۔ انگریزوں نے کوشش کی کہ لوگوں کی ذہنیت بدل دیں، انہیں اسلام سے دور کر دیں، شریعت ان کی نظر سے بالکل گر جائے اور وہ اپنے آپ کو بالکل پسماندہ سمجھیں۔ یہ ہوتا ہی رہا۔ اچانک آزادی ملی تو بہت کچھ یہی ذہنیت تھی، اب بھی یہی ذہنیت ہے، لیکن آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے۔ ایک دم سے اس کا ختم ہونا تو ناممکنات میں سے تھا۔ چند جوشیلے لوگ کہتے ہیں کہ فوراً یہ کر دو، وہ کر دو، فوراً یہ کر دو، فوراً وہ کر دو، لیکن چند فینیٹکس جو کہیں وہ اور بات ہے، لیکن عام لوگ جو ایک چیز کو قبول کریں اس کے لیے تو کچھ تیاری کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 10 سال میں یہاں اس کی تیاری ہو جائے گی کہ اسلامی قانون نافذ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، لیکن اس طرف رجحان اب شروع ہوا ہے۔ پہلے تو صرف باتیں ہوتی تھیں، اب تھوڑا بہت لوگ اس طرف آ رہے ہیں، کچھ تھوڑا بہت کام بھی شروع ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 10 سال میں یہ چیز ہو جائے گی۔ اگر یہاں ہو جائے گی تو وہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک چھوٹے سے ملک میں جہاں آمریت ہے، جو کچھ تم لکھ دو بس وہ ہو گیا، وہ دوسری بات ہے۔ یہاں اتنی بڑی آبادی ہے، اتنے مختلف لوگ ہیں، آپس میں اختلافات رہے ہیں، فساد قسم کی سیاست ہوتی ہے۔ بعض لوگ تو اندرونی طور پر ملک کی